اللہ اور بچے نہیں بولے، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، سنے محمد کریم پڑھو جا صلی اللہ پڑھو جا. اللہ سونے فرمائے قدردان بڑھو شکر گاڑوا. کیڑی بستی ہے؟ گمٹالا. مجھے گمٹالا یاد ہے. تو اللہ سونے فرمائے کہ گل سنو، من صلی علیہ واحدتل صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ سبعین مثلا، من صلی علیہ واحدتن قضیت لہو میت حاجہ. قدردان بنو، میرے سنے محمد عربی کا نام تمہارے کان میں آئے تو تمہاری فوراً زبان چل پڑے. عرشوں کا مالک اعلان کرتے ہیں، خزائن السماوات والارض کے مالک اعلان کرتے ہیں، تم ایک دفعہ درود پڑھو میرے شان والے محمد کے شان والے نام کی عزت کرتے ہوئے، مجھے کبریائی کی قسم ہے بیک جنبش 10 رحمتیں تمہیں نصیب کروں گا. ایک اور حدیث میں آئے، خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین السیوطی لیل پور سے چھپی ہے، سورہ محمد پاک کا فرمان نقل کیا ہے. اللہ اعلان کروا رہے ہیں سورہ حبیب کی زبان سے کہ جس نے میرے سورہ محمد کے نام کو سن کر علیہ واحدتن ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ فرماتے ہیں میں 70 رحمتیں اسی وقت اس کو نصیب کروں گا. ایک تیسری حدیث کے اندر کنز الاموال حضرت علی المتقی نامی صدی ہجری کے محدث ہے، 17 جلدوں کے اندر سورہ محمد کی شان میں کتابیں لکھی ہے. اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اللہ فرماتے گل سنو، من صلی علیہ واحدتن، جس نے میرے سنے محمد کے نام کو سن کر ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم قضیت لہو میت حاجہ، میں دنیا اور آخرت کی 100 ضرورتیں اس کی پوری کر دوں گا. تو پڑھو گے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بس صرف جلسے چ پڑھو. یہ بولی کیڑی سمجھ دیں اردو. آپ پھر ایسا کرو نا، کوئی سسٹم سکول کا لگاؤ، پہلے مجھے پنجابی سکھاؤ پھر میں تقریر کروں گا. تو پڑھیں گے نا آپ جلسے میں یا ہر وقت؟ بولو بولو، ہر وقت. جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، سنن ابن ماجہ شریف، شان والے پیغمبر کی مبارک عالی شان فرمان. سنے فرمائے گل سنو، حضور فرماتے تسی چاہتے ہو تمہارا یہ دل کا تقاضا ہے کہ تم قیامت کے دن جب ساری دنیا نفسا نفسی میں ہوگی، انبیاء اور رسول بھی ایک علیحدہ مضمون ہے، تسی چاہتے ہو کہ اس دن بھی تو آپ کو سونے محمد دا قرب نصیب ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور جاتے. کون نہیں جاتا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، شانہ والے، عزتہ والے، عظمتوں والے، جنتوں کے مالک انبیاء بھی میرے محمد کی شفاعت کے منتظر کھڑے. اس واسطے حضور نے فرمایا گل سنو، 1,24,000 انبیاء اور رسول، وہ نبی رسول بن کر آئے امت کے لوگوں کے، وہ نبی رسول بن کر آئے عام انسانوں کے. سونے محمد نے فرمایا گل سنو، انا نبی الانبیاء، وہ لوگوں کے نبی تھے، میں محمد انبیاء کا نبی ہوں. باقی انبیاء اور رسول کے دے نبی ہیں لوگاں دے. تے سونے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں انبیاء کا بھی نبی ہوں. اس واسطے سونے فرمائے ان اول الناس بی، عربی بھی نال سنا دے گا، ان اول الناس بی یوم القیامہ. اتنی سناتا ہوں صرف، ان اول الناس بی یوم القیامہ. توارے چو کیڑا ہے جڑا اے چاہدے کہ اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں 1,24,000 انبیاء تھر تھر کہاں پر رہے ہوں گے. توارے جو کیڑا خوش قسمت مرد و عورت ہے
جڑا اے چاہدے کہ میں اس دن بھی سونے محمد دی گودی چھوڑا. تسی چاہدے ہو؟ نہیں تھوڑا تو بارڈر قریب ہے. چاہدے ہو؟ سونے حبیب نے فرمایا پھر گل سنو، نسخہ بڑا سوکھا ہے، انعام بڑا اعلیٰ، نسخہ بڑا سوکھا. سنے ہو؟ انعام بہت بڑا تے نسخہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. ایک حکیمہ دے گولی اندر چوہا جلندر، میں نے ایسی گولی تیار کی ہے قبض بھی ختم، بخار بھی ختم، ایشے بھی ختم، ایشے بھی ختم. تو نسخہ بھی تو بڑا زوردار ہوگا. انعامات جو بڑے ہیں، یہاں انعام کتنا بڑا، میدان معاشر کے اندر محمد کی گود نصیب ہوگی، سونے شان والے محمد کا قرب نصیب ہوگا. تو نسخہ کوئی ادتے زیادہ وقت نہیں لگتا، جتنا ہو سکے سونے محمد کی ذات پر درود پڑھو. پڑھ دو صلی اللہ ہو. تو اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے سزا تو نہیں دی آپ کو، مجھے دی ہے کہ میں ملک کے اس کونے سے چلا ہوں اور ادھر و بس قریب ہی ہے، بے شک میں نے بھیج دوں گے. اور میں 7 بجے کی رٹ لگا کر آ رہا ہوں اور مجھے ٹائم دے رہے ہیں ماشاءاللہ 11 بجے. تو ہوں تو آواز سن سو یا دعا چ کرو؟ بولو. تو تھکاوٹ کے باوجود بھی سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ. کہ جس میرے امتی مرد نے وضو کیا گھر، تو سن ساری تھیں ٹورے کھڑے ہو. یہ مسئلہ بھی ہے، تو میری بولی سمجھ آندی کوئی نہیں. من توضأ فی بیتہ، یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. من توضأ فی بیتہ، جس نے وضو کیا اپنے گھر. تو اسے دیکھا ہی بیٹھے ہو سارے، یہ مسافروں کے لیے ہے، یہ اعتکاف والوں کے لیے ہے. تو سامتے وضو خانہ بڑھائے کیوں ہے پھر؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان آپ کے نام، من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ. جس نے وضو کیا گھر. اور اگلی حدیث دیکھے لفظ اندر ترجمہ سن دے ہو؟ بولو. وہ تو سنو نا، پہلے دو تے عمل تو کرو. بولے سے بعد تیرا بجلی دا بل گھٹ گیا ہوں، تیرا ہی کو فائدہ کروں. تو اگر کچھ چاہ پلے سکتا چاہے نہیں پلے. من توضأ فی بیتہ، سونے محمد کریم نے فرمایا جس نے وضو کیا گھر تے فاحسن الوضوء، وضو ہی بڑا سنا حسین وضو، نہ کوئی کوڑا وضو بھی ہوندے بدصورت. یہاں حسین جو کہا ہے فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا حسین. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان، ہاتھ دھو اور کہے اپنی زبان سے بسم اللہ الاسلام حق والکفر باطل. یہ جوان دے بچے نے ہاتھ دھوتے تے سونے حبیب دی دعا منگیے سے ہاتھ دھوڑتے ہی اسلام غالب آگے کفر باطل دی. وہاں سونا نبی تو شان والا تے تیری تعلیم بھی شان والی. کلی کی منہ میں پانی ڈالا، کلی کر کے پھینک دی. فرمایا نا مسواک کر اور زبان سے کہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میرے مالکہ میرے پانی ڈالا منہ کے اندر
کیا گزارش ہے؟ میں نے پانی مارا ان کو مہربانا شان والے ربا کرم نوازی کرنے والے کریمہ مہربانی کر زبان میری ہو تلاوت تیری قرآن کی ہو زبان میری ہو ذکر تیرا ہو زبان میری ہو شکر تیرا ہو. اور ایمان اللہ دسو ایک کلی کتنی حسین بڑھ گئی تو صحیح کلیاں کر دے ہوں تک کی دے لے ایک کالے چٹے ہو گئے کدی پڑھیے بولو. وہ میں نے دعا دی ہے مولی ایک کہتے میرے پاس ہے نہیں اس کے پاس بھی نہیں پورے ملک میں میں لگی ابھی میری گاڑی میں ہے اٹھا کر یہاں لگا دو تاکہ اگلے سال پھر ان کا امتحان لینا. ناک میں پانی ڈالا بس پانی چڑھ گئے نہیں اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. کریمہ میرے پانی ڈالا کرم نوازی فرما ناک کے نتنوں سے بندہ خوشبوئیں سونگتا ہے بدبوئیں بھی سونگتا ہے. کرم نوازی فرما ناک کے سوراخ میرے ہوں جنت کی خوشبو تیری ہو. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. چوتھا پارہ قرآن دا اللہ فرمائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے بد عملی کی بنیاد پر. دنیا میں سفید تھے میدان محشر میں کالے سیاہ ہو جائیں گے بڑے رسوا و ذلیل ہوں گے. سونے محمد کی شان والی سنت کے مطابق وضو کیا جوان نے مرد نے اور بی بی نے اور کہا اللہم بیض وجہی. کریمہ میں نے ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پہ مارا ملا سنے محمد کے طریقے کے مطابق. کریمہ کرم نوازی فرما چہرہ میرا ہو نور تیرا ہو. کل قیامت کے دن محمد کی سنت کے نور سے میرے چہرے کو چمکا دینا. من توضع فی بیتی گلوا وضو کرے بس اتنا ہی کافی ہے. میں مریض بندہ ہوں تو باقی دعائیں وہاں سے یاد کر لینا. اللہم آتنی کتابی بجمینی سنا میں سجی ماں دھوندا پیاں. کریمہ کرم نوازی فرما کل قیامت کے دن ہمیں سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. شان والے ربا مہربانی فرما میں نے محمد کریم کو سنت کو زندہ کیا. آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. دہاڑے قیامت دے میرا نامہ اعمال شان والے محمد کی سنت کے صدقے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا. یہ ان دعاؤں یاد کرے سو وہ مسیح تیج بیٹھے ہو خیال کرے جیڑا مسیح تیج وعدہ کرے وہ تو پکا تھی گندر آنے کرے سو یاد. یہ ان مول سے وقت دعا میری گڈی جو وصول کر کے مفت مطلب سمجھو پیسے سارے ملک جو مفت ہے اتنا لا دے گئے. ویسے میں پورے ملک چے دعائیں لائن ولا جو میں چکر مرے نا وہ دعا کوئی نہیں ہوگی وضو خانے چے وہ پوچھ دا میں دے گیا ہاں میں پیسے ہونا دوالتا پورا کوئی مارو کوئی تار مارا. یہ مفتی بھی ہو گیا استاد جی جتنی دفعہ لائے سے بندے کھچ کے گھر لائے تھے انہیں کہ بی بیاں یاد کرے سن دے بابے کے در جاؤں. اللہ من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء جس نے وضو کیا حسین فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد پھر اللہ کے گھر میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں گل سنو تمہارے بھی اس بصرہ کی میں نے ابھی دیکھیں بڑی بڑی کوٹیاں وڈی وڈی کئی منزلہ ہاں تمہارے گھر ہیں کوٹھیاں ہیں مکان ہیں نا بولو ان سے میں نہیں بیان کرنا تسی بولو گے تو میں بولاں گا ہے نا. اللہ فرمائے میری بھی کوٹھی متائی میں مان کرو کہ ساریاں کوٹھیاں ہیں. اللہ فرماتے میری بھی کوٹھی. اللہ سے وہ کتھا ہے
تیری کوٹھی کتھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے سنے محمد عربی کلمہ پڑھنے والے آپ کی زبان پہ اعتماد کرتے آئے، تیری زبان ختم نبوت والی زبان ہے۔ اعلان فرما بیوت اللہ فی الارض مساجدہا، زمین کے جس حصے پر مسجد بن گئی اللہ فرمائے گل سنے میری کوٹھی بن گئی۔ پیچھے ہوں تسا کتھا ہے بیٹھے ہو؟ اللہ دی کوٹھی سے۔ پیچھے ہوں دسوں میں نے بات شروع کی کہ تم تھکے ہوئے ہوں، تھکے ہو؟ بولو اچھا میں تو سے جو چلیا چاہ دے ایک پیالہ پی کے تو مائے کہ موری شاہد کو مل سا، وہ تو آیا ہی کوئی نہیں۔ تے او میری اماں بھی ایک دعا دے دی ہے جی خدمت کر رہا مائیں کہ میں شاہد کو مل سا، جلے میں نے گھر پہنچا شاہد گھر ہی بھی کوئی نہ، تو ایمان نہ دسو پھر میرا سفر اوکھا نہ تھی ویسی؟ بولو تساں گئے ہو اتھا لاہور کہیں کو ملن واسطے، جڑے اس قانونی چ گئے ہو کنڈی کھٹکے دی انہیں کو تے ہی کوئی نہ، بات پچھڑو دے ڈھاسو بھی جو تساں کمر دے بات ایویں نہیں یارے دا سفر کیتے سے گھر والا تا ملیا ہی نہیں، تو جے گھر والا مل وجے زیارت تھی وجے سفر ٹھکانے لگ گیا نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ، جس نے سنت کے مطابق وضو کیا پھر مسجد کے اندر آ گیا، مالک فرماتے ہیں انج سمجھ لو کہ تجھے اللہ کی زیارت کا رتبہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ لفظ بھی میرے پڑھے ہیں فہو ضیف اللہ، اے بزرگو اللہ فرمایا وہ جڑا مسجد کے اندر آگے میرا بادشاہی مہمان بن گئے، جڑا مسجد کے اندر آگے میرا بادشاہی مہمان بن گئے۔ پیچھے مہمان کو روٹی پانی نہیں ملتا ہوندے، بولو یا بکھا رکھی دے، ہن اللہ دے بن گئے مہمان، فہو ضیف اللہ، یہ لفظ حدیث کے فہو ضیف اللہ، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا ضیف اور مہمان بن گیا۔ وہ اللہ کا کون بن گیا؟ تے مہمان چنگی شے نا کہ بھڑی شے؟ ایک دفعہ نا حضور سائیں حجرے چ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ، تے ایک باہر دا بندہ آئے، کوئی مسئلہ ہو سی کم پوچھنا ہو سی حضور کو کم با مسئلہ، وہ جڑے برامدے چاہے بارو چھپا رہا انہیں اندر سیدنا بلال، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا صہیب رومی، یہ سارے اصحاب صفہ دے طلباء بارو چھپر جی بیٹھے ہیں سبق یاد کر دے قرآن تے حدیث۔ او جو بندہ آئے وہاں کہ یار میں تسا کون ہو؟ انہیں کہ تو دس تینوں کیڑا کم ہے؟ کہنے میں تھوڑے نبی سنے محمد کریم کو ملنے، انہیں کہ حضور سی حجرے دے اندر بیٹھیں، انہیں جاؤ پھر اجازت لے ہو میں کو وقت دے میں۔ صحابہ نے من کے پوچھے یا رسول اللہ بارو بندہ آئے وہ وقت ملاقات چاندے، حضور نے اجازت دی تھی اندر آ جاوے، وہ بندہ اندر چلا گئے۔ وہ تو انہوں گال سمجھ آ دی میں کو لگ دے ہی میں اوکھے بیٹھے تھے میں کوئی اوکھا کرے سو تے او کم شم ہو گئے، مسئلہ پوچھ کی دے پیچھے ہوا کہ یا رسول اللہ میں کوئی اجازت کاندھ پڑھ کے تو نہیں باہونا ونجنا تھا باہر، وہ کہ یا رسول اللہ میں کوئی گل سمجھ دیو حضور میں اجازت ہے، وہ کہ یا رسول اللہ یہ گزارش سوال کر سکتا وہ کہ ہاں کر، وہ کہ سوڑے بارو کون بیٹھے؟ یہ جڑے چھپر جی بیٹھے یہ مول سے بعد اسا ہون من کے مدرسے دی افتتاح کرنے، حدیث یاد آگئے، ضیف دے لفظ تو یاد ہے، ضیوف تے ضیف۔ وہ کہ یا رسول اللہ یہ کون بیٹھے؟ بصرہ والے کہیں گے کہ یہ طلباء ہیں، بولو اگر حضور سے بھی ایو جواب دے میں نا کہ یہ طلباء ہیں، اور تُساں دسو یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو یارو وہ طلباء تھے نا، سونا بلال،
سن ابو ہریرہ جتنے صحابی پڑھنے والے تھے حضور کا سبق یاد کر رہے تھے، طلباء تھے نا، انہیں بھی یہ پوچھے بارو کون بیٹھے؟ تو سونا نبی اگر جواب دے ہاں کہ اے طلباء ہیں تو یہ جواب درست؟ اللہ کی قسم آثار صحابہ کے اندر میرے سونے محمد پاک کا یہ جواب آج بھی محفوظ ہے۔ سونے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ طلباء ہیں۔ ہن کون؟ وہ کون تھے؟ طلباء تھے۔ انہیں بھی پوچھے کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ضیوف رسول اللہ، یہ میں محمد کے مہمان بیٹھے ہوئے، یہ میں محمد کے مہمان بیٹھے ہوئے، ضیوف رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ان کی نسبت اپنی طرف کی، حضور کو فخر محسوس ہو رہا تھا۔ گل سمجھے ہو؟ اس واسطے فرمایا من اتى المسجد فهو ضیف اللہ، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا بادشاہی مہمان بن گیا۔ ہن اللہ سے یہاں مہمان تا بنائے وے ساکوں ساری مہمان نوازی کی نہیں ہو سی؟ تساں کھاون تو پاک، اساں کھاون تو رجدے ہی نہیں، حلال کو چھڑو حرام کو ہی نہیں چھوڑے نہیں۔ تساں سونا پیون تو پاک، تساں سونا نیند سے بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند اونگ سے بھی، تو اے بیچارے ادھا جلسہ سن کے ویندے پئے۔ اللہ صحیح ان سب کو مہمان بنائے ہوئے، اساں تو کھاون والے ہیں، پیون والے ہیں، سمن والے ہیں، تو سونا کھاون تو بھی پاک، پیون تو بھی پاک، تے سمن تو بھی پاک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں آؤ میری مہمان نوازی میری شان کے مطابق، تمہاری مہمان نوازی تمہارے علاقے کی شان کے مطابق۔ ویسے مہمان کو لو ڈریا نہ کرو، دل تنگ بھی نہ کیتا کرو، اکھی بھی نہ کبڑایا کرو، کوڑ بھی نہ ماریا کرو۔ وانج پترا باہر مہمان آیا کرو کو آکھ ابو آدھے پہن میں گھر کوئی نہ، ابو آدھے پہن میں گھر کوئی نہ۔ جناب رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان حافظ ابو سلیمان موجم طبرانی سونے محمد کریم نے فرمایا الضیوف یاتی برزقی ویرجع بذنوب اہل بیتی۔ سونے محبوب نے فرمایا گل سنو، مہمان جس میں لے آؤں دے نا ڈریا نہ کرو، وہ اپنی روزی اور مقدر ساتھ لے کر آتا ہے۔ الضیوف یاتی برزقی، ضیوف رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ گل سمجھو؟ کھانا کھانے کے بعد جب واپس جاتا ہے مت سمجھو بس کھائے تے گئے، فرمایا وَيَرْجِعُ، جب یہ واپس جاتا ہے اللہ فرماتے جبریل میرے شان والے محمد کی سنت زندہ ہوئی ہے، میں نے سنت پر تو جنت بیچ ڈالی ہے۔ نبی کی سنت زندہ کینوں نے انہیں اجکار یرجو بذنوب اہل بیت ہی، جب یہ مہمان واپس جائے گا سارے گھر والوں کے گناہوں کو دھو کر جائے گا۔ یرجو بذنوب اہل بیت ہی، جب یہ واپس جائے گا تو گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اب بتاؤ مہمان کی مہمان نوازی کرو گے یا اب بعد پہ میں گھر کوئی نہ؟ تو ضیوف کے لفظ سے میں ادھر چل پڑا ہوں۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، اے بیچارے آدم کے 15-20 منٹ بیان کرو استاد جی، میرے کو ہو سکتے پر ضیوف سے ایک مجھے اور بات یاد آئی۔ سلطان محمود غزنوی
نہ سنے میں علماء دوست بادشاہ تھا، علماء دا خادمہ. یہ بات روزنامہ نوائے وقت میں نہیں لکھی گئی، روزنامہ جنگ اور خبروں میں نہیں ہے. سرتاج اولیاء، ولیوں کے تاج، خواجہ خواجگان، موسیٰ شریف کی گدی سے فیض پھیلا. خواجہ سراج احمد صاحب ان کے فیض سے فیض یافتہ سرتاج اولیاء، خواجہ خواجگان، خواجہ محمد عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے معارف بہلوی. میں نا بہلوی بستی دے اندر ایک بکری دا لیلا گھنایا، بکری دے بچی لے لی تے وہ اپنے علاقے میں لے گئے. ہم بچپن دے حضرت نہ میرا تعلق تھا تے وہ پورے علاقے دے اندر وہ نسل دی پھیلی، نسبت اتنی برکت. انہوں نے لکھے اپنی معارف مثنوی دے اندر، معارف بیلوی دے اندر کہ سلطان محمود غزنوی علماء دوست بادشاہ ضیوف تو گل یاد آئی ہے. انہیں ایک دفعہ نا اپنی مجلس کے اندر وزیراں کو آکھے، اپنے وزیر وزران کہ گل سنو، میری بڑی سلطنت ہے، بڑی فوج ہے، میری ایجنسیاں ہی بڑی ہیں، اللہ کرے ساڑھے پاکستان جیسے نہ ہونا. وہ بہت کچھ ہے میرے کو، لیکن اتنی طاقت کے باوجود 3 باتیں میری حل نہیں ہو سکی. 3 باتیں حل نہیں ہو سکی. وزیرہ کے باہر ایک گل ہے، ایڈی بڑی بادشاہت، ایڈی بڑی فوج، ہر شے کو رڑکی پہ دی، یہ 3 گلاں نہیں حل ہونی. حضرت حضور میں جو بیٹھا ہوں، بڑا وزیر جڑا بڑا زیادہ کھانا ہو، انہیں کہا کہ حل کر. جی حضور دسو. کہنا پہلی گل یہ ہے کہ میں اپنے ابے کا حلالی بیٹا ہوں یا حرامی. سمجھے نہیں گل تسی بھی اسی تو ہون بدے ہوئے نا، جس ویلے اسی پیدا ہوئے سی سانو کی پتہ ساری امی کو غلطی ہوئی ہوئے. احتمال تو ہے نا، بولو یارو. جی سلطان محمود نے کہا میں اپنے ابے کا حلالی بیٹا ہوں یا میری امی سے غلطی ہوئی ہے. وزیر کہ یہ ساڑھے واسی کوئی نہیں، یہ اللہ دسے تا دسے، بندے دس سکتے ہیں. انہوں کے بعد تو ہی میں ٹائے پیا کرانا ہمیں، کدی نیب دے دفتر دے، کدی فلاں دفتر. اچھا خیر، دوسری گل دس. دوسری بات یہ ہے کہ میں سنتا ہوں لوگ بتاتے ہیں کہ آج رات ہمیں سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اب بتانے والے نے بتا دیا، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ گل سچی ہے یا کوڑی ہے؟ نہیں سمجھے بھی کہنے والے تو کہہ رہے ہیں ہمیں زیارت ہوئی، اصل کوئی نالا سے ہو دے بولو. ہم پتہ نہیں وہ سچ بیٹھا دے یا کوڑ. وزیرہ کہ یہ بھی نہیں حل ہو سکتی گا. تیسری بات یہ ہے کہ نیکیاں اعمال ڈھیر سارے ہیں. نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے، مسجد بنانا نیکی ہے، مدرسہ بنانا نیکی ہے. نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ساریاں. اللہ سونے کوئی نہ نیکیاں چو سب تو زیادہ نیکی کیڑی پسند ہے؟ وزیر کہ یہ بھی زیادہ مصدر ہو گئے، یہ بھی اللہ ہی دسے دے. نہیں سمجھے یار تو 3 گلاں اہم ان کے نہیں. بادشاہ کہ ہاں
کہتے حضرت یہ ہمارے بس کی نہ کہتے ہیں میں پھر چکر مار رہا ہوں کبھی نیب دیتے کبھی اسمبلی دیتے کبھی سینٹ دے بہرحال کافی اتنا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا سلطان محمود غزنوی کو رات کو کہیں کام پڑ گیا, جانا پڑ گیا رات کو, سمجھو گا نا. اوے روزنامہ نوائے وقت کی بات نہیں ہے, سرتاج اولیاء خواجہ خواجگان میں نے خود ان کی وفات کے بعد مسجد کے دائیں جانب مغرب مشرق شمال جنوب, گل سمجھو نا, مغرب مشرق شمال جنوب, جنوب کی جانب ان کی مرکز آج بھی ہے. وفات کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آئی. کہہ دو زبان سے اللہ, دل سے کہو اللہ, زبان کو تانوں کے ساتھ لگا کر کہو اللہ. اللہ. بادشاہ کو رات کو کام پڑ گیا تو وزیر کو کہا سواریاں نکالو اور شاہی شمعدان لالٹین, وہ پہلے جرمنی کے بھی ہوتے تھے پاکستانی بھی ہوتے تھے اب بھی ہے نا, شاہی شمعدان سونا چاندی جواہر موتی لگے ہوئے, بادشاہ کا لالٹین تھا. ایک باہر کی مجلس کا تھا, ایک زنان خانے کا تھا. وزیر کو کہا اٹھاؤ سواریاں نکالو اور چلے کام ہے آج رات کو. جب سب کچھ تیار ہو گئے, اس وقت کے جو بڑے دروازے ہوتے تھے نا, ان دروازوں کے اندر سوراخ ہوتے تھے, پھٹے لگے ہوئے نا پھٹے. آج کل تو ماڈرن ہے نا, اس دور کی بات کر رہا ہوں. بڑے دروازے ان کے اندر پھٹے لگے ہوئے, تو ان پھٹوں کے اندر سے سوراخ. تو جب شاہی شمعدان اندر جلتا تھا تو سوراخوں سے اس کی روشنی باہر آتی تھی. یہ مسجد نا کیا ہے, اسلامیہ محمدیہ کی مسجد اور مدرسے کا ایک طالب علم یہ ظفر بھائی پٹھتا سی انہوں تو ادھے کو سبق نہیں یاد ہوتا سی. لالٹین تھا نہیں مسجد کے اندر, عوام بیچاری اپنی کوٹھیاں بنا رہی تھی, مسجد کی طرف توجہ تھی نہیں تھی. تو وہ طالب علم ایک رات کو سلطان محمود غزنوی کے بادشاہی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر روزانہ سبق یاد کیا کرتا تھا. یوں علم پڑھا گیا ہے. وہ تھوڑی تھوڑی روشنی آتی تھی, وہ بیچارہ سبق ادھر یاد کرتا تھا پھر ادھر کرتا تھا. آج جب اس کو رات کو کام ہوا تو وہ پورا شمعدان جس کی روشنی پہلے سوراخوں سے باہر جاتی تھی, آج وہ پورا باہر نکل آیا. وہ لالٹین جب وہ باہر آیا تو یہ اپنی کتاب میں مست قرآن و سنت کا مطالعہ کر اس کا ہاں تو بڑی سونی روشنی ہو گئی. وہ جدھر روشنی گئی ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ قرآن میں محمد کے فرمان میں ایسا مست تھا, ایسی روحانی سرشاری تھی کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ بادشاہ باہر آیا ہے, یہ روشنی کدھر جا رہی ہے. وہ قرآن اور حدیث لے کر چلتا بھی رہا, سبق یاد کرتا بھی رہا. جدو وزیر دچھے نا وہ نیب والے نے انہیں کہا دہشت گرد ہے, انہیں کہا دہشت گرد ہے. اب سلطان محمود غزنوی سواری پہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, وزیر جھٹکا اس کی طرف. سلطان محمود نے کہا نا کچھ نہ کہو, نا کچھ نہ کہو. سواری چلتی رہی, طالب علم بھی چلتا رہا, قرآن و حدیث کا سبق بھی چلتا رہا. جب تھوڑی دیر آگے گئے, بچے کا سبق مکمل ہوا, کتاب کا سبق یاد ہوا, کتاب بند کی. جب دیکھا بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا, بس ہن گرفتاری ہوئی لے بیچ.
بادشاہ نے کہا پتر ڈرنا، یہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا محمدیہ مسجد کا طالب علم، اتنے کی کرنا ہے؟ کہتا ہے میں آج تو نہیں ہے، میں تو روزانہ آتا ہوں، میرے استاد سخت ہے، مجھے مارتے ہیں، ہمارے مسجد کے اندر لاٹین کا انتظام نہیں ہے، میں روزانہ آ کر یہاں سبق یاد کرتا ہوں، آج روشنی زیادہ ہوئی تو میں ساتھ چلتا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا بادشاہ نے آرڈر کیا سواری روک دو، وزیر یہ شاہی شمعدان اٹھاؤ اور محمدیہ کے مسجد کے طلبہ کے حوالے کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ایک شمعدان ہے، دوسرا تو زنات خانے میں آئے، ہم نے سفر پر بھی جانا ہے۔ اس نے کہا میں نے جو کہا دے دو فوراً، یہ ہزاروں کی مالیت کا شمعدان اس درسگاہ کے حوالے کر دو۔ بادشاہ سفر کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں زنان خانے سے لے آؤ، عورتیں کہاں جائے گی؟ اور انتظام کر دو، محمد کی حدیث پڑھنے والوں کے حوالے میں بادشاہ کا شمع بادشاہی شمعدان حوالے کر دیا جائے۔ یہ نیکی کی تھی یہ گناہ؟ بولو نیکی کی تھی ہے نا۔ خیر وہ شاہی شمعدان وہ زنان خانے سے لے لیا گیا، ان کا اور انتظام کیا، بادشاہ چلا گیا سفر پر، طالب علم کو چھوڑ دیا، جاؤ بیٹا یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا واہ آج یہ تو دہاڑی لگ گئی، بادشاہی روشن شمعدان مل گیا۔ اللہ سفر پر گئے، جہاں کام تھا کام کیا، واپس آ گئے، دیر سے آئے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا، اپنے اپنے کمرے میں، اپنے اپنے آفس میں، مہمان خانے میں۔ بادشاہ اپنے زنان خانے میں چلا گیا، رات کو سویا، آنکھ سو گئی، مقدر جاگ پڑا، آنکھ سو گئی، مقدر جاگ پڑا، سونے محمد کی زیارت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کے اندر فرمایا یا ابن امیر سبقتگیر اعزک اللہ تعالی فی الدارین کما اعززت ورثنی۔ سونے محمد پاک کی زیارت ہوئی، حضور نے دعا دی، اے سبقتگین دے پترا، یا ابن امیرہ سبق، اے سبقتگین دے پترا۔ سلطان محمود غزنوی کے ابے کا نام سبقتگین تھا۔ اے سبقتگین دے پترا، عزک اللہ تعالی فی الدارین، میرا اللہ حضور فرمائے میرا اللہ تجھے دونوں جہانوں میں اعلیٰ عزت عطا فرمائے، جیسے تو نے آج میں محمد کے وارث کو عزت دی ہے لالٹین دے کر۔ عزک اللہ تعالی فی الدارین کما اعززت ورثنی، جیسے تو نے میں محمد کے وارث۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھنے والا دہشت گرد یا محمد کا وارث؟ بولو اے تو نہیں بڑے کنن دہشت گرد، تو سمی انہاں دے کلمے پڑھ دے، سویرے اخبار لے کر ہاں یہ مولوی دہشت گرد، رات کو یہ سنا ہے صبح یہی کہیں گے ہاں دہشت گرد۔ صبح ہوئی، سلطان محمود غزنوی کے تینوں مسئلے حل ہو گئے۔ نہیں سمجھے؟ پہلا کیا تھا کہ میں اپنے ابے دا حلالی بیٹا ہاں یا کوئی اور شے؟ یہ تو سونے محمد نے فرمائے کہ تو سبقتگین دا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو شک رہ گئے؟ بولو تو میرا سونا نبی آپ بول دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی سونا خود نہیں بولتا، رب بلواوے تو سونا محمد بول دے۔ گویا کہ رب نے اعلان کر دیا سلطان محمودہ شک نہ کر، تیری امی سے غلطی نہیں ہوئی، میں رب اعلان کرتا ہوں، محمد کی زبان ترجمان اس کو واضح کرتی ہے، تو اپنے ابے اور امی کا حلالی بیٹا ہے۔
یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوجا مسئلہ سی کہ جڑے لوگ کہندے زیارت نو خود ہو گئی انہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا زیارت ہوئی ہے, پتہ نہیں سچ ہے یا کوڑ ہے, ہن تو خود ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس دنیا دے اندر سونے محمد پاک دی زیارت ہو سکتی. بولو بولو, سونے محمد پاک دی زیارت. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی ومن رآنی فقد وجبت لکم الجنہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انج سمجھ لے اس نے سامنے دیکھا ہے, اور جس کو میری زیارت ہوئی اللہ نے محمد کے نام کی شان کی برکت سے, چہرے کے خواب کی برکت سے اللہ نے اس پر جہنم حرام کر کے جنت واجب کر دی. دوجا مسئلہ بھی حل ٹھیک ہے. بولو حل ہو گیا. بولو یار نہیں ہویا. مسئلہ حل ٹھیک ہے پر تسا حل نہیں تھے. حل ہو گیا. ہن تیسرا مسئلہ رہ گیا. تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ نیکیوں میں سے کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے. نیکیاں تو ساری اللہ کو پسند ہیں, لیکن نیکیوں کے تقابل میں اللہ کو زیادہ پسند نیکی کون سی ہے. اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پیا سی. آج وہ بھی حل ہو گئے کہ سونے محمد پاک نے جو دعا دی تیرے دونوں جہان کامیاب ہوئے, تیرے دونوں جہان کی عزت ملے. جن جی تم میرے وارث کو عزت دیتی تو حضور نے فیصلہ ہی سنا دیا, نیکیاں ساری پیاریاں ہیں لیکن کسی قرآن والے کی خدمت کرنا یہ سب نیکیوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. نیکیاں ساری اللہ کو پسند ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا, اس لیے نہیں لیتا نام یا کوئی مسئلہ ہے, بڑے نیک آدمی بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے لاہور کے اندر 2 سال پہلے کی بات ہے, لاہور کے اندر ایک مسجد میں درس دیا. تو نماز درس کے بعد ایک بزرگ نے کہا کہ آج ناشتہ میرے کو کر لو. انہیں کہ سونا جس نے سانو بلائے آ بیٹھے, اے روٹی کھواوے نہ روال. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جنہیں بلائے وہ ناشتہ کرواوے, تو بزرگا ناشتہ درس ہو گیا, دعا ہو گئی, اب تو اٹھ کر جانا ہے دسترخوان پر. اور وہ بزرگ اتفاقاً اس کا بیان سن رہے تھے, کو پہلے سے پروگرام ان کو علم ہی نہیں تھا, فجر کی نماز کے بعد کا درس تھا. تو جو اور مقتدی بیٹھے تھے انہیں کہا حضرت ان بزرگوں کا اس کا ناشتہ قبول کر لو. انہیں بھلے لوگوں جنہیں مجھے بلایا ہے انہیں ناشتہ تیار کر رکھا ہوگا, ان کا ذہ ہوگا. انہیں کہا حضرت جو بھی ہو ان کا ناشتہ قبول کر لو. انہیں کہا وجہ کی ہے, سارے ہی سفارش پہ کر دے, خیر تو ہے. انہیں کہا حضرت ہم پھر یہی کہیں گے ان کا ناشتہ قبول کر لو. وہ مقتدی اس کو جانتے تھے, انہیں تو آپس ایک دوسرے کو جان دے نہیں جان دے, ایک بے دو کنڈ کر کے ماں دیو نمازی. خیر پھر انہوں نے اس صاحب دعوت سے پوچھا, اس بزرگ نے, اس نے بھی کہہ دیا حضرت میں وہاں انکار نہیں کر سکتا, دعوت قبول کر لو. وہ بزرگ کہتے ہیں میں اندر سے نا تجسس میں لگ گیا, بھی کیا شے ہے یہ. جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ناشتہ تو اب اسی وقت پکنا تھا نا, پہلے سے تو پروگرام تھا نہیں. تو ان کی بیٹھک میں بیٹھ کر مسائل چلتے رہے. اس بابا جی نے ایک بات سنائی. اس ناشتہ کروانے والے نے کہا کہ حضرت میرا معمول ہے کہ جب مجھے توفیق ہوتی ہے میں دنیا داروں کی بجائے
مسجد اور مدرسے اور خانقاہ کے علماء کو اکٹھی کر کے دعوت کھلا دیا کرتا ہوں. یہ میرا معمول ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, اور خود بتا رہے ناشتے سے پہلے, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کالونی والے علماء کو بلایا, اپنی عادت کے مطابق میں ان کو کھانا کھلایا. شام کو جب میں سویا, سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. حضور نے فرمایا, اے بابا وہ تو میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ وہ دونوں بزرگ, اس ناشتہ کرنے والے کا تو مجھے نہیں پتا زندہ حیات ہے یا نہیں, 2 سال کی بات ہے, جن کے ساتھ واقع ہوا ہے وہ ابھی موجود ہیں. اللہ کو بزرگ میرے پاس تشریف لایا کرتے ہیں تو اس نے کہا یہ حضور فرما رہے میری دعوت کیوں نہیں کرتا تو؟ یہ کہا اور خواب ختم ہو گیا. اس نے اگلے دن اٹھ کے بیوی نے آکھیں انج کر, یہ دوسری کالونی دے جتنے علماء ہیں انہوں نے بھی آج اکٹھا کر کے سارے نو دعوت کھلاؤ. شاید حضور دی مراد یہ ہوئے گی کہ سارے علماء دی دعوت کر, ادھے دی کیوں کر دیں. دوسرے دن کافی سارے دور دراز تک کے گمٹالے تک, ادھر یہ بیچارہ آج ہمیں طواف کراتا رہا. لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, یہ مجھے یہاں طواف کراتا رہا. ایسا طواف کرایا مجھے گمٹالہ بھول گیا ادھر ہے یا ادھر ہے, حالانکہ گمٹالے کی گلیاں میں جانتا ہوں. خیر چلو, تو اس نے بہت سارے علماء کی دعوت کی. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم دوسری رات بھی سونے محمد کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا وہ تو میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ کہتے اگلے دن جتنے قریب مدرسے تھے, صرف مسجد والے نہیں مدرسے والے بھی, ان مدرسے کے اساتذہ کو بھی میں نے جمع کر کے میں نے ان کی دعوت کر دی. تیسرے دن پھر سونا زیارت میں آیا. حضور نے فرمایا بابا میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ بتا دو. میں تو یہی سمجھا ہوں کہ ان علماء کی دعوت سنے محمد پاک کی دعوت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ادھوری دعوت کرتا رہا. اگر میں محمد کی پوری دعوت کرنی ہے تو قرآن و حدیث پڑھنے والے طلباء کو بھی شریک کرو. طلباء کی دعوت میں محمد کی دعوت ہے. اس واسطے فرمایا کہ اعزک اللہ تعالی فی الدارین. تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نیکیوں کے تو ڈھیر سارے کام ہیں, لیکن اللہ کو طرف سے کس نیکی پر نقد دعا ملی؟ نمازیں تو پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, کبھی دعا نہیں لبی. بولو یارو. اور نیکیاں بھی کرتے تھے, یہ دعا نہیں ملی. آج لالٹین حوالے کیا تو محمد کی زیارت بھی ہو گئی, اپنے نسب کا مسئلہ بھی حل ہو گئے, تے دونوں جہانہ دی کامیابی دی عزت دی دعائی مل گئی ہے. معلوم ہویا قرآن حدیث پڑھنے والوں کی خدمت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پھر کرو گے تسی تو حال تک مدرسہ ہی نہیں بنایا, بناؤ گے؟ بولو. میرا عقیدہ تو بات خیر درمیان میں رہ گئی کہ جو وضو گھر سے کر کے آئے, تقریر حالے شروع ہونی ہے. وضو کہاں سے کر کے آئے؟ گھر. تے جیڑا آ گئے وہ اللہ دی زیارت دا رتبہ مل گئے. اللہ کی زیارت کا حدیث پاک میں ہے من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. اللہ سے پاک ہے. بولو اللہ سے پاک ہے. ہر عیب کرو, ہر کمزوری کرو. اللہ دا قرآن, اللہ دی جنت, اللہ دے فرشتے بھی پاک, اللہ دے نبی رسول بھی, اللہ دا گھر بھی. اتنا پاک تھی کیا دے ہو نا. بولو بولو. اللہ دی ہر شے. ہوں جڑا وضو کر کے آندا پائے کہنے کو آندا پائے؟
اللہ فرمائے من توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ. جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا اللہ فرمایا تسی میرے کو آندے پئے ہو، میں جو پاک ہوں تو تمہیں بھی پاک کروں گا. جہاں جہاں وضو کا پانی ان کو پاک کروں گا. حتیٰ کہ تخرج من تحت اظفارہ، وضو کا پانی ناخن کے اوپر سے گزر گیا، اگر کوئی گناہ ناخن کے اندر بھی کھڑا تھا اس سنت والے وضو کی برکت سے وہ ناخن کے نیچے والا گناہ بھی دوڑا دوں گا. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ ثم خرج الی المسجد، وضو کر کے جب مسجد کی طرف آتا ہے، ثم رفع رجلہ الیمنا، اذا رفع رجلہ الیمنا، گھر سے چلتے وقت جب یہ دایاں قدم اٹھا کر، ظاہر ہے جب چلنا ہے تو قدم اٹھانے یا ویسے ہوائی جہاز بننا ہے، بنی گالا سے وہاں ہوائی جہاز قدم اٹھانے نا، تو فرمایا اذا رفع رجلہ الیمنا، جب دایاں قدم اوپر اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں جبرائیل یہ میری طرف آ رہا ہے، اس نے دایاں قدم اٹھایا ہے، آتاہ اللہ عشر حسنات وَإِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مَحَانْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ. میں سنے ہو کدہ شان والا رب ہے، سجے کھبے دا بھی اللہ لحاظ رکھے. اللہ دی طرف آمن والے دے اللہ نے سجے کھبے دا بھی لحاظ رکھے. سجا چنگا دایاں بولو پانی کیڑے ہاتھ نہ سجے نال نہ، روٹی تے نک صاف کرنا ایویں نہ ساڑے ہاتھ. سجے کو زیادہ شان ہے کھبے دے مقابلے تے نیکی چنگی ہے نا تے گناہ بھیڑی شاہ ہے. واہ سبحان اللہ میرا اللہ. فرمایا جب دایاں قدم اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں دے دو، جب بایاں اٹھائے تو 10 گناہ معاف کر دو. اللہ کی طرف آ رہا ہے، میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا تو آ جا، میں تجھے گھر سے پاک کرنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب پاک ہو کر آ گیا تو اللہ فرمایا گل سنو، تو لاہور گئے بندہ نہ ملے، زیارت نہ ہوئے تے دا سفر ضائع ہوں دے، پچھڑو دا ڈھانے تو کمر دے بل. اللہ فرمائے ہن آ گئے فہو زائر اللہ، میرا بادشاہی مہمان بھی بن گئے، میری زیارت دا رتبہ بھی نصیب ہو. آپ کو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تے وچ میں گل کی سی اللہ سیاں تو کھاون تو پاک، اساں کھاون تو نہیں رج دے، تو پیون تو پاک، اساں پرائی گنے دی ٹرالی تو گنے کھچ کھچ کے حرام کھا رہے. اور سنو معاجم سلاسہ، موجم طبرانی، حافظ ابو سلیمان نامی صدی ہجری کے محدث سونے محمد پاک کا فرمان راوی ہے سونے محمد کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس. حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ 40 یوما. سنے نبی نے قسم اٹھائی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے. اتنی زوردار قسم. یا رسول اللہ خیر تو ہے، آج اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، ہم تو آپ کے اشارے پر جان قربان کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. حضور نے فرمایا وہ تو میں نے بھی پتا ہے، لیکن آج مسئلہ بڑا اہم ہے. آج مسئلہ بڑا اہم ہے. یا رسول اللہ وہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام. اللہ دا کوئی بندہ یا بندی، میں تو تساں کو صرف بندے ہیں، بندیاں بھی ہیں بچ. بکری گھر بدھی ہے نا، بکری بکری کہندے بھیڑ، وہ جنہ دودھ چو کے صبح چائے بنانا تے بی بی نے
یا اما بیچاری نے مامتا کی ماری نے بکری کا رسا کھول دیا رات کو. کوئی پوچھے گا تو یہ رسا توڑا کر نکل گئی تھی, کھولا خود آئے. وہ ساری رات دوسروں کے چرواہے پر چرتی رہی. حلال یا حرام؟ جان بوجھ کے کھولی ہے نا, جان بوجھ کر کھولی ہے. ساری رات چرتی رہی, تھن بھر گئے دودھ سے. صبح ماشاءاللہ ناشتے کے لیے دودھ دعا سب نے حرام پیا. والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی. ایک لقمہ حرام کا اگر اندر چلا گیا یہ تو ٹرالی دے پیچھو تھبیا بھری بدن ایویں نہیں والا ایک ہی گنا کھچ دین تو نال ہنس دے بھی ہیں. میں جو کہ بولے ملک میں سفر کرتا ہوں دیکھتا ہوں, پھر میں حرام دیتا ہوں. گنا بھی کھچ دے, جوان بچوں کی نہیں بات کر رہا, جوان دکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور گنا کھچ دیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ کس لیے ہنس رہے ہو؟ حرام کھاتے ہوئے ہنس رہے ہو. حرام کھاتے ہوئے رونا چاہیے, ہنسنا نہیں چاہیے. لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ 40 يَوْمًا. ایک لقمہ حرام کا گیا, اللہ فرماتے ہیں 40 دن کی نہ نماز قبول کروں گا, نہ دعا قبول کروں گا, نہ تسبیح قبول کروں گا. ایک لقمہ حرام. اللہ سے یہاں ہمیں مہمان بنایا ہے, یاد ہے ہمیں مہمان بنایا ہے. ہم کھانے سے نہیں رجتے, تو کھانے سے پاک. ہماری مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے تم مہمان نوازی اپنے انداز سے کرو, میں مہمان نوازی اپنی شان رحمت کے مطابق کروں گا. اللہ ان آنے والوں کی کیا مہمان نوازی ہوگی؟ فرمایا قراہ المغفرہ و تحفتہ الکرامہ. ان کو آنے دو, یہ میرے بادشاہی مہمان بن گئے. مجھے کبریائی کی قسم ہے, ان کے آنے کی دیر ہے, میں ان کی ساری سابقہ زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں. سبحان اللہ. قراہ المغفرہ, میری مہمان نوازی یہ ہے کہ میں ان کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا. تو جو مسجد میں آیا اللہ کا مہمان ہے, اللہ کی زیارت کا رتبہ نصیب ہو رہا ہے, اللہ نے گناہ معاف کر دیے, بولو بولو, تو پھر ہمیشہ آئیں گے یا آ جائے؟ بولو بولو. صرف مسجد رہے یا مدرسہ بھی بنے؟ بولو بولو. میں نے 2-3 حدیثیں پڑھی ہیں, مختصر کرتا ہوں. تھک گئے ہو؟ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس کو کہتے تو ابھی شروع کرتا, نہیں تو دعا کرا دو. بولو. مختصر کرتا ہوں, کسی اور وقت یہ مولوی سے جس کو پورا کریں گے. میرا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ 1,26,000 کم و بیش انبیاء سارے شان والے, شان والوں کے سردار میرے محمد عربی. تو عقیدہ انجی سارے نبی شان والے, میرا سونا محمد شان والوں کے سردار. بولو. سارے نبی حسین, میرا محمد حسینوں کا بھی بادشاہ. سارے نبی علم والے, اوتیت علم الاولین والآخرین ولا فقرا. از آدم تا عیسیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنا اللہ نے علم دیا, ان سب سے زیادہ علم اللہ نے اکیلے میرے سونے محمد کو نصیب فرمایا. تو عقیدہ ہی میں ہے. بولو. اگو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی. اوے متا آکھو میں ہی میں آیا, میں کو رب نے چنے. حضور سی فرمایا میں کو رب نے. اچھا اگلی گال بھئی, ہاں ہوٹلہ دے بہ کے زبانہ نہ چلا ہے, جی میں اللہ نے میں کو چنے, میں محمد دے صحابہ کو میرے واسطے چن لیا. من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اے بے ایمانو, اگر تمہاری زبان
میرے محمد کے صحابہ کے خلاف چلی تو سنو سنو، اللہ کی لعنت بھی تم پر، ملائکہ کی لعنت بھی تم پر، خدا کی ساری کائنات انسانوں کی لعنت بھی تم پر۔ اور اگلی بھی سن لو، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نے فرمایا مجھے کبریائی کی قسم ہے، بے ایمانو، نہ میں تمہاری نفل قبول کروں گا نہ میں تمہارے فرائض قبول کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حدیث پاک کے راوی ہے، سنے محمد پاک نے فرمایا من احب صحابی سبحان اللہ، وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی واحد منہم خرج من الدنیا فی محبت، کہ جائے محبت کی تھی میں محمد دے صحابہ نال، پہلا نمبر صحابہ کا، من احب اصحابی، من احب ازواجی، تے میری بیویاں نال بھی محبت کی تھی، احترام کی تھا، تے میرے اہل بیت نال بھی پیار کی تھا، تے نال ولم یطعن فی واحد منہم، بے ایمانا ان میں سے کسی پر تانا زنی نہ کرنا، تیری زبان کو بھی جہنم کی لگام پہنا دوں گا۔ ولم یطعن فی واحد منہم، محبت بھی کرنی ہے اور تان و تشنیع بھی نہیں کرنی۔ وخرج من الدنیا فی محبتہم، 62 سالہ 65 سالہ 63 سالہ 70 سالہ زندگی اگر تجھے ملی ہے تو ساری زندگی محمد کے صحابہ کی محبت پر، محمد کی بیویوں کے احترام پر، محمد کے اہل بیت کی محبت پر تیری گزرتی رہے، اور جب تیرا آخری سانس نکلے تو انہی کی محبت پر نکلے۔ اللہ کی قسم میرے محمد پاک نے فرمایا اولا الناس بھی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میں محمد کے گلے لگ کر کھڑا ہوگا۔ سنتے ہو؟ اس لیے میرا عقیدہ انبیاء کے سردار سونے محمد عربی، سمجھ دے ہو؟ تو جی میں سونا محمد شان والا، سونے محمد دے صحابہ بھی شان والے، پھر ان صحابہ میں سے سونا صدیق، ہن جڑے حدیث میں پڑھن ترائے اے میں پورا کراں تے رات صبح ہوندی ہے، میری ہمت بھی جواب دے گی، تو ترجمہ تھوڑا جا کر چھڑنا۔ انہاں صحابہ دا سردار میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، الصحابۃ کلہم عدول، اللہ کی قسم محمد کے صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے محمد کے صحابہ جیسا ایمان بناؤ گے تو ہدایت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ آمنو جمع کا سیغہ ہے، بمثل ما آمنتم جمع کا سیغہ ہے، کسی ایک کا دیگل نہیں، سارے صحابہ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء حق کا عقیدہ، پوری امت کا عقیدہ، قرآن و سنت کے دلائل، مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، سب کا عقیدہ محمد کے سارے صحابہ معیار حق۔ تو جڑا ادھر خلاف ہے وہ مردود ہے، اپنا خیال کرے، یا کوئی اور قرآن لے آوے۔ سارے صحابہ معیار حق ہیں، ان سارے صحابہ کے سردار سونا صدیق میرا ایمان، بعد از انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء تو بعد، ساری امتہ تو ود کے شان اللہ نے نبیاں تو بعد، تے ساری کائنات انسانیت تو ود کے شان اللہ نے سونے صدیق نو عطا فرمایا۔ مندے ہو؟ اچھا یہ دسو مارکا، اللہ سونے دا علم کامل ہے؟ بولو اللہ کو پہلے کو پتہ ہے یا بعد اس پتہ لگ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے دیوار تو پیچھو کی ہونا پتہ کو دیکھا پکیاں پائے یہ سکے تے رگڑی بیٹھوا لا حول ولا قوت، یہ تو کرامت ہے۔
کچھ نہیں کھلایا پلے آپ کو؟ کھائے توجہ، اللہ کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہر شے کا علم ہے۔ سنو پھر، میرے سونے صدیق کی جب پیدائش ہوئی، روزنامہ جنگ کی بات نہیں، نوائے وقت کی بات نہیں، بخاری کے شارح حافظ ابن حجر مکی شافی، علماء جانتے ہیں، حافظ ابن حجر مکی شافعی، سبحان اللہ انہوں نے یہ حوالہ لکھا ہے، ازالت الخفاء عن مسئلۃ الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ وہ اے تارا نہیں پئی، اے بٹن ہے تے پیچھے کتے پاور ہاؤس بھی ہو سی، بولو ہن میرے ہمت جواب دے گی، شوگر دا مریض ہاں، گردے بھی درد میں تے اے جتنے محدث دنیا تے کام پہ کردن، اے بٹن تے تارا ہے شاہ ولی اللہ پاور ہاؤس ہے، انجے نا علماء جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سونے محمد کی حدیث کے پاور ہاؤس، انہوں نے یہ حوالہ لکھا ہے، مطلب سمجھو روزنامہ نوائے وقت دیجئے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا نطفہ جب بطن مادر کے اندر آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا ان کی ماں کو اطلاع دے کر آ۔ کیا اطلاع دینی ہے؟ اللہ نے لفظ بھی متعین کر دیے، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین رفیق۔ سبحان اللہ انہی اماں کو آکھ ابشری خوشخبری سن، حالت لطفہ ہی ٹھہرے، خوشخبری سن قادی بالولد العتیق۔ واہ واہ سنا، یہ بھونک دے پہن بے ایمان کتے، اور ان کتوں کو باہر بھی نکال دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی شافی، شارح بخاری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فرمایا میرے رب نے اور تسی وڈے ہو گئے ہو 15 سال تو بعد، کالے چٹے ہو گئے، ربا جہنم تو بچا، منگ دے بیٹھے ہو نہیں ہر وقت، رب سیاں جہنم تو بچا۔ قربان جاواں سونا صدیق ابھی نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے فرمایا جا جبرائیل بتا اس کی امی کو خوشخبری سن، آج میرا بیٹا تیرے اندر آئے، میں فیصلہ کر چکا ہوں، عتی یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق، پتر دی خوشخبری بھی سونا تے پتر بھی کہ جان عتیق، عتیق کا معنی جہنم سے آزاد، اسمہ فی السماء صدیق، آسمانہ تے نہ ہی رکھ چھوڑے، یہ صدیق ہے، وَبِالْخَاتَمَ النَّبِيِّينَ رفیقی، یہ سونے محمد دا رفیق ہے، آج بھی رفیق ہے۔ کو بھونک دے ہو بھائی مانو، اپنی جہنم کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ دا علم کامل ہے نا، اللہ نو پتہ نہیں سی، ہے سی پتہ، اللہ کو نہیں پتہ سی صدیق کی کم کرے گا۔ اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، سمجھو۔ 2 حدیثیں اور پیش کرتا ہوں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تشریف فرماتے، وَقَانَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ جَلُوسًا، سونے نبی دی مجلس دے اندر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے تے حضور دے صحاب مجلس مکانا معہو اصحابہ جلوسن، ایک جلوس جڑا ہم نکتا بدے بارو وہ نا، یہ جلوس کا معنی یہ جیسے ہم بیٹھے تو یہ عربی دا جلوس ہے، ایک سریکی دا تے پاکستانی جلوس نکلتے بدے، تو صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث،
سبحان اللہ ویسا صحابیو گل سنو، شکر گڑھ والوں کو بتا دینا تمہاری دنیا سے، یہ میری دنیا نہیں حضور فرمائے، میرے خیال میں حضور سر نقی کب بھی دے دنیا کو ہر شے سمجھنے والے، یہ تمہاری دنیا ہے، میں محمد کی دنیا نہیں، میں محمد کی جنت ہے۔ دنیا کم بے شک ہماری طرف نسبت کی، اللہ حبی بائلی من دنیا کم سلاس، صحابہ سن دے بیٹھے، او سنے او تواری دنیا چو میں نترائے چیزاں پسندن، اتیب سبحان اللہ خوشبو۔ ہون جمہوریت دا دور ہے، میں ہک ہک اٹھ کے دیکھاں تلاشی گنا کہ کہہ دی جیب وچ خوشبو دی شیشی پتہ لگ بھی سی ہوئے، اور تے تو نہیں پوچھے یار، خوشبو لاؤنی چاہیے، سونے محمد کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوجی چیز المرأۃ الصالحہ، سبحان کپتی بیوی نہ ہوئے، نیک بیوی ہو، بولو یا اللہ، کنج دی بھی ہوئے نیک، نیک تو مراد خامد دی مزاج شناس، دفع ہو جاتا ہوں انج کیوں، خامد دے متھے دے وٹ پڑے، خامد دے متھے دے وٹ پڑے۔ میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر 13 دن کا بخار تھا، سونے محمد پاک کا چہرہ ہے، میری ماں کی پنڈلی مبارک ہے، سوئے ہوئے ہیں، امی عائشہ کے بھائی کمرے میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار ہے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے، سونا محمد ہاتھ ڈالتے ہیں اور چہرے پر لگاتے ہیں۔ اسی اسنا میں عبد الرحمن آئے، ان کی جیب کے اندر مسواک تھا، میرے پاک پیغمبر ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام ایسے سوئے ہوئے، جب وہ سامنے آیا میرے محمد کی ختم نبوت والی آنکھ کی ٹک ٹکی مسواک پہ جم گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بول نہیں سکتے تھے، سخت بخار تھا، تکلیف زیادہ تھی، جب آنکھ کی ٹک ٹکی جمی، مزاج شناس بیوی، کپتی بیوی نا، سبحان اللہ تو زیادہ سبحان اللہ دے، تو مسئلہ تھا نہیں، اے بھی تدی بسترے چاہ کے سارا ملک پھر دا رہے، ہوں آ کے ٹکے نہیں، کہیں ملے مظفر گڑھ دے، کہیں ملے گجرہ مادے دے، اچھا خیر نہیں، ویسے جیسا کیسا تھا کڑی لے کے آئے، صحیح مانے سید میں نہیں، اچھا چلو توجہ، مزاج شناس بیوی، امی عائشہ سمجھ گئی، کپتی بیوی تو کہتی پر دفع ہو، مزاج شناس بیوی، حضور نے فرمایا مجھے وہ نیک بیوی پسند ہے۔ امی عائشہ سمجھ گئی کہ میرا سونا مسواک کرنا چاہتے ہیں، بولے نہیں، آنکھ کی ٹک ٹکی جمی ہے، میری ماں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، بھونکنے والی زبان، ذرا غور تو کر، حضور فرماتے ہیں جا ہاذا جبرائیل یقرئک علیک السلام، عائشہ دیکھ جبرائیل آیا ہوا ہے، سنے رب کا سلام لے کر آیا ہے۔ یہ میری آپ کی ماں ہے، مزاج شناس، کہ حضور کی آنکھ لگ گئی نا، یہ مطلب ہے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں آخری وقت۔ امی عائشہ نے فرمایا او بھائیا مسواک دے مینو، حضور بولے کچھ نہیں، اتنا تو شدہ بول دے میں پانی تا بھر دے میں گولی کھاونی ہے، وہاں دے کیا صحت کھا دی میرا،
جنہیں زیادہ کھیلتے تو مسئلہ ہے نہ ایویں نہیں بابا جی اور میں کیپسول کھانے تو آپ کو کھا کر دیں ایک وہ بیوی ہے ایک یہ مزاج شراس تب تو اللہ کے عرشوں سے سلام آتے ہیں عائشہ تجھ پر سلام تیری کتے کی زبان اس کو بھونکتی ہے اس کو نہیں بھونک رہی تو جہنم کو دعوت دے رہا ہے اور تو اسی کے ساتھ بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے اس پر افسوس بعد میں ہے تیرے اوپر پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک لیا اور بھراوا مسواک دے کیونکہ سونے کو پیش کرنا ہے سونے کو پیش کرنا ہے حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سونے محمد پاک کا ہاتھ لیا اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ کی قسم میرا ضمیر آواز دیتا ہے میرے سونے محمد پاک کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم خوشبو عنبر کستوری سے زیادہ معطر اس سونے کے ہاتھ جتنے اتنے معطر تھے تو ہونٹ کتنے معطر ہوں گے دیوبند کا ہیرا علامہ جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب حروز نام تو گفتن کمال بے ادبیس لوگو میرے سونے محمد کا میٹھا نام محمد ایڈیشن نام آئے اس کو زبان سے لینے کے لیے پہلے میں ایک دفعہ نہیں ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب میں اپنے ہونٹوں کو مسواک نہیں برش نہیں عنبر اور کستوری سے ایک دفعہ نہیں ہزار بار منہ کو خوشبودار کروں عنبر اور کستوری لگاؤں ہزار دفعہ عنبر اور کستوری لگاؤں ایمان اللہ دسو منہ کتنا خوشبودار ہوئے سی بولو ہو جائے گا دیوبند کا ہیرا کہتا ہے کہ اتنی خوشبو لگانے کے باوجود بھی میں سونے محمد کا نام محمد اپنی زبان سے لوں پڑھوں تو میرا اندر کا ایمان یہ کہتا ہے جامی محمد کے پاک نام کا حق آپ بھی ادا نہیں ہوا تو نے ہونٹوں کو ہزار مرتبہ عنبر کستوری سے دھویا یہ کتنا معطر ہوا بہت زیادہ معطر ہوا بہت زیادہ خوشبودار ہوا لیکن سونے محمد کا نام اتنا شان والا ہے اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ یہ منہ ابھی بھی قابل نہیں ہوا اتنا تھا چھوٹا جیا بچہ بے وضو بے استنجا نام لینا کرے اچھی بات ہے نام لینا چاہیے لیکن نام کا بھی تو ادب ہے اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لیا بھائی سے او بھراوا مسواک دے ادھر دیکھو میری طرف امی نے اس کو نرم کیا کس کو پیش کرنا تھا جس کے ہونٹ ریشم سے زیادہ نرم عنبر اور کستوری سے زیادہ پاکیزہ خشک مسواک تو نہیں کرنا پیش نرم کر کے کولا کر کے سمجھ دے ہو پھر پیش کرنا تھا نا اب امی نے بھائی سے مسواک لیا سونے محمد کی نگاہ بھی پھرتی ہے امی نے اس کو نرم کیا حضور دیکھتے رہے جب امی نے اچھا خاصا نرم کر لیا تو تھوک تو لگی ہوگی نا بولو لعاب تو لگا ہوگا تھوکنے والی زبان امی نے جب نرم کر لیا حضور کی آنکھ کی ختم نبوت والی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے اب امی نے حضور کو پیش کرنا تھا تو ماں نے یوں دوپٹہ لیا کیا کروں صاف کرو اپنے منہ والا لعاب پونجوں صاف کروں جب امی نے مسواک لیا دوپٹے کا کونا پکڑا
اتنی بیماری کے باوجود سونے محمد پاک نے ختم نبوت والی انگلی اٹھائی، ایسا اپنا لعاب صاف نہ کر، میں محمد زندگی سے رخصت ہوتے وقت دنیا کو پیغام دیتا ہوں، میری ایسا مجھے کتنی پیاری ہے، ایسا کا لعاب مجھے کتنا پیارا ہے، ایسا اس کو صاف نہ کر، اسی لعاب کے ساتھ مجھے دے، میں ختم نبوت والے ہونٹوں کے ساتھ تیرے لعاب والے اس مسواک کو میں مسواک کروں گا۔ یہ میری ماں کی شان ہے، اس کو زبان بھونکے تم اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میرے کو فون آدھے استاد جی اچھا ادھر جنازہ پڑھ نہیں ہے، جنازہ پوچھتے تو خیر بات کسی اور کہاں سے چلی تھی بات ہے؟ ہاں سبحان اللہ، ابھی تو چلو ترجمہ ہی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا توالی دنیا چ مینوں ترے چیزاں پسند ہیں، ایک نیک بیوی کپتی نہ، ہن سمجھ گئے ہاں مطلب خیال کرے ہوں اتھو اٹھن تو بعد ڈنڈا چاہ گے نو گھر ون کے آجا سے نیک بیوی دی تعریف پڑھے ہیں تو میری گال سمجھ جلدی کر نہ کبھی ہو۔ ایک خوشبو، ایک نیک بیوی، تریجا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ او بزرگو، او بھراو، پڑھے لکھے ہو، حضور نے پہلے فرمایا الطیب، پھر فرمایا المرأۃ الصالحہ، تو اگو حضور فرما دینا نا الصلاۃ۔ انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، سرے کی چاکاں وپار دا تقاضا تو یہ کہ جیسے پہلے کہا الطیب خالی لفظ، اس کو بھی فرمایا المرأۃ الصالحہ، تو اتھو بھی فرماوینا الصلاۃ، لیکن میرے سونے محمد نے انداز بدل دیا، انداز بدل دیا، امت کو پیغام دیا، سورج چڑھن تک سمن والے حیا کرو، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نیک بیوی پسند ہے، اگے حضور فرما دے نا میرے کو نماز بھی پسند ہے۔ حضور نے انج نہیں فرمایا، میرے سونے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی مجھے پسند ہے۔ بدلا انداز کے نہیں بدلا، وگرنہ صرف نماز کے نام لے لیتے نا، یہ قرۃ عینی کیوں کہا ہے؟ وَكَانَ مَعْهُ وَصَحَابُهُ جُلُوسًا، بس ترجمہ ہی کرنا۔ قال ابو بکر صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا الثلاث۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، سونے صدیقہ کے سونا تو سچ بیٹھے فرمائے دے ہو، تے میں بھی تمہارا یار ہاں، غمخار ہاں، میں کو صدیق کو بھی ترائے چیزاں پسند ہے۔ حدیث بڑی لمبی، یہ علماء سونے سے دعا کریں۔ وال سونا صدیق بولے میں کو ترائے پسند ہیں، سونا عثمان بولے میں کو بھی ترائے پسند ہیں، عمر بولے میں کو بھی ترائے پسند ہیں، علی بولے میں کو بھی ترائے پسند ہیں۔ اللہ فرمائے جبرائیل آجا، میرے یار ترائے چیزیں کہنے، چل تو بھی اپنے ترائے چیزیں پیش کر۔ جبرائیل آگے، سونا مجھے بھی ترائے چیزیں پسند ہیں۔ اللہ فرمائے جبرائیل واپس آ، مجھے محمد اور محمد کے یار اسے اتنا پیار ہے، اے مجلس لگی ہے سوڑی، میں رب بھی کہتا ہوں مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وقال ابو بکر صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا الثلاث۔ سونا جی توانو بھی ترائے چیزاں پسند ہیں، تے صدیق نو بھی۔ حضور نے 10 منٹ کہتے النظر الی وجہ رسول اللہ، سونا میری آنکھ ہوئے تو انا چہرہ ہوئے۔ دوسری چیز انفاق مالی علی رسول اللہ، مال صدیق نہ ہوئے تے خرچ سونے محمد پاک نہ ہوئے۔ تیسری چیز ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ، صدیق دی عزت بیٹی ہوئے تے محمد دا حرم امی جا۔ اے سونا صدیق ہے۔ بس 2 حدیث اور سنانا گل ختم کر دیں۔
سونا صدیق میرا ایمان ہے سارے صحابہ تو ود کے شان ہے بولو میں اور اللہ نے پیدائش تو پہلے 10 چھڑے 2 حدیث میں پڑھی ہیں ایک پڑھی خود بے اندر ایک ویسے سنا چل رہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے بس وے نہ اٹھو ختم بے کر رہا حضور علیہ السلام نے چھاپا مارا اچانک ریسرچ آپریشن حضور نے فرمائے صحابہ بیٹھے ہیں تقریباً 11 12 1 2 بجے دا ٹائم ہے ظہر دا ٹائم ہے حضور نے فرمائے صحابہ بیٹھے ہیں حضور آگئے من اصبح منکم اليوم صائما مارکا فرض واجب سنت نوافل فضائل لیکن پہلا درجہ فرض دا یہ نہیں پھر واجب دا پھر سنت دا اجے پھر موقع ملے تو نفل فضائل وغیرہ بھی لیکن اصل فرض حضور نے آج فضائل کا امتحان لیا فرائض کا نہیں فضائل کا اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما رمضان تے نہیں روزے فرضوں میں نہیں عام دن دے 12 1 2 بج گئے اے تے دسو میرے یارو تواڈے جو کنے نفلی روزہ رکھے اچانک امتحان اچانک اور میں اس کو تعبیر کرتا ہوں جب اس کو پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچانک امتحان نہیں تھا سوچی سمجھی منصوبہ تھا اوپر سے سبحان اللہ اتو منصوبہ گل سمجھے ذرا ہوں تواڈے کول میں پوچھاں کیڑے ہو جنے عشاء تو بعد سورۃ ملک پڑھی انہیں پتہ لگ گئی سی عشاء پڑھی کوئی نہیں بیچارے پڑھ لی حضور سے پوچھے تو ارے جو نفلی روزہ کنے رکھے سارے صحابہ چپ سونے صدیق دیکھے کہ میرا نبی سونا ولا پوچھتا بیٹھے صدیق نے پیچھے بول چھڑے میں دستا تنم زہر تنم کرنا چاہتا سونا نفلی عبادت ہے قال ابو بکر آنا سونا اج نفلی روزہ میں رکھے حضور علیہ السلام نے پوچھا من آدھا منکم اليوم مریضا اج کیڑا ہے تواڈے جو جائے کسے مریض نو جا کے پوچھا ہوئے تے سنے محمد دی سنت زندہ کی دی سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے فجر دی نماز تو بعد چلے جاؤ اور چاچا کیا حال ہے لا باس طہور انشاءاللہ بس تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تے سارے پوچھتے ہاں یہ بیماری تو سارے دادے کو لگی سی بچہ نہیں سی کہ نبی سے نے کیا رہے لا باس طہور انشاءاللہ تو انہیں ٹھیک ہو جائے گا تو سوئے نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک گل کہے کہ واپس ہوئے لا باس طہور انشاءاللہ تو سی ٹھیک ہو انشاءاللہ بابا جی ٹھیک ہو انشاءاللہ انہوں نے کہا بیوی تو میں کو پانی نہیں بھر دے دی یہ کہتے ٹھیک ہے چلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا کچھ تو حوصلہ ہوئے اے واپس آئے دکان دی تالا کھولے اللہ فرمائے جبرائیل 70,000 فرشتے اس کے غلام کر دے میرے محمد کی سنت زندہ کر کے آ رہا یہ فضائل ہے حضور نے پوچھا دسو ہے من آدھا منکم اليوم مریضا تو آنے چو کون ہے جی اج مریض دی بیمار کرسی کی دی ہوئے سارے چپ قال ابو بکر آنا سونا اس فضیلت کو بھی میں حاصل کر چکا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازہ کون ہے تم میں سے آج تلاش کر کر کے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہویا ہو سارے چپ قال ابو بکر آنا سونا یہ بھی میں کر چکا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا کون ہے تم میں سے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو سارے چپ بیٹھے قال ابو بکر آنا سورہ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اس فضیلت کو بھی میں حاصل کر چکا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ 4-5 سوال کرنے کے بعد فرمایا قال رسول اللہ مجتمعنا فی امرئن الا
پھر اس صدیق کو زبان بھونکے بولو تم اس کے ساتھ کھانا کھاؤ برداشت ہے؟ بولو یارو حضور سائیں فضیلت پہ سنے دھیان من انفق زوجین فی سبیل اللہ ندی من ابواب الجنہ جیڑا بندہ جوڑا خرچ کرے بکرا بھی تے بکری بھی جوڑا خرچ کرے مرغا بھی تے مرغی بھی سمجھے تو مرغی دنا اسی کھادی بیٹھے فکر نہ کرو کرتا بھی تے شلوار بھی چادر بھی تے سویٹر بھی من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ جو اللہ کے راستے میں جوڑے جوڑے خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے پکار ہوگی یہ کہا حضور نے اور آگے فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ جڑا نمازی ہے پکا او کو جنت دے نماز والے دروازے کو بلایا جاسی اعزازن آوے سنا یہ دروازہ تیرا دروازے سارے کھلے ہوں گے لیکن ایک عزت کے لیے دروازہ خاص ہوگا من کانا من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد جہاد والے کو جہاد کے دروازے سے من کانا منکم من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ من کانا منکم من اہل الصیام روزے دار دعی من باب الریان اس کے لیے روزے دار کا دروازہ یوں حضور نے جب فرمایا تو صدیق نال بیٹھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ گل تو سنو قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی میرا ابا بھی قربان تے میری امی بھی قربان یہ دسو حل یدعا احد من امتک من تلک الابواب کلہا کوئی انجدہ بھی بندہ ہے تمہاری امتی چو کوئی ایک احد کہ جے کو جنت دے سارے دروازے کا من اپنے قدم ساڑے کو لا دنیا اللہ کو جنت منگ دیئے تے جنت کے دیئے تو میرے کو لا اور آبی انج کے اپنے قدم دے میں دوں کیا شان ہے دنیا جنت مانگ رہی ہے اور جنت محمد کے کسی ایک امتی کے قدموں کو ترس رہی ہے بھی دروازے جو داخل ہو یہ سر دے بالی یا قدمہ دے بالی بولو یار جیڑا بندہ دروازے جو داخل ہو سی قدمہ دے بالی تے جنت پی آدھی قدم میرے کو لیا اسی اللہ کو جنت ودے منگ دے تے جنت اللہ دے نبی محمد دے ایک امتی نو کہہ دیئے تو اپنے قدم ہی دے دے خالی اندازہ لہو دے قدمہ دی کیا شان ہے حضور صدیق نے پوچھا قال ابو بکر نے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ حل یدعا احد من امتکا تلک الابواب کلہا یہ جنت دے اٹھے دروازے جو کسی نے بلایا جا سی قال رسول اللہ نام حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہے ایک بندہ ہاں ہاں ہے ایک بندہ صدیق ہے کہ کون انا ارجو منک میں محمد کو امید ہے کہ میری امت کے اندر تو ہی ایک ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے قدم ہمارے پاس رکھ ہم جنت کو مانگتے ہیں جنت صدیق کے قدموں کو مانگتی ہے اس لیے حضور نے فیصلہ سنا دیا لو وزنا ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لا رجح ایمان ابو بکر میں محمد کا فیصلہ ہے ایسا ترازو لے آؤ جس کے پلڑے بڑے ہوں ایک پلڑے کے اندر صدیق کا ایمان رکھ دو دوسرے پلڑے کے اندر محمد کی امت کا ایمان رکھ دو میں محمد اعلان کرتا ہوں رجح ایمان امتی ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا اس شان والے صدیق کو زبان جو بھونکے برداشت ہے بولو بس آخری گل آخری سونے صدیق نے فرمایا یا علی وہ علی سیاں وہ کہ جی کہ مہربانی کر میرا آخری وقت ہے قال علی بن ابی طالب
کہ لما حضرت ابو بکر الوفات سونے صدیق دی جدو وفات دا آخری ٹائم آئے صدیق آکھے علی سے لو غسل لکفن اگر تم اسے ہاتھ نال میرے غسل دیویں غسلتا بہا رسول اللہ جڑے ہاتھ نال تو سونے محمد نو غسل دیتے ہی تے کیا میری شان ہو سی حضرت علی فرماتے ہیں کففتہ علمتہ میں نے صدیق کی فرمائش پر اپنے ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے میں نے محمد کو غسل دیا تھا میں نے صدیق کی وفات کے بعد صدیق کو بھی غسل دیا کفن دیا وانا اولو من بادر الی الباب اور میں پہلا شخص ہوں علی فرما رہے میں پہلا شخص ہوں کفن دینے کے بعد جب صدیق کو دفنانے کے لیے گئے محمد کے روضے کے دروازے کی طرف بادر علی سب سے پہلے علی دروازے پر گیا روضے کے دروازے پر اللہ کی قسم حضرت علی نے قسم اٹھائی یہاں واللہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں جان ہے ان فتحت الاقفال من غیر مفاتی چابیاں نہیں لگیاں سن محمد دے روضے دا دروازہ کھل حضرت علی فرماتے ہیں سمیتو قائلا یقول جب دروازے کھلے محمد کے روضے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ آئے غسل بھی دیا کفن بھی دیا دروازے پر سب سے پہلے میں جانے والا میں نے کیا دیکھا انفتحت الاقفال جتنے تالے تھے کھل گئے من غیر مفاتی چابی لگانے کے بغیر پھر میں نے سنا قائلا یقول ایک کہنے والا کہہ رہا تھا پر نظر نہیں آیا کہنے والا کہہ رہا ہے نظر نہیں آیا سمیت قائلا یقول ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے حوالے کر دو روزے والا محبوب اس محبوب کا منتظر ہے اس صدیق کو زبان بھونکے اور تم ان کے ساتھ کھانا کٹھے کھاؤ کاروبار کٹھے کرو غیرت برداشت کرتی ہے چند مہینے پہلے ایک زبان بھونکی تھی اس کو باہر بھجوا دیا گیا تھا اب پھر سندھ میں زبانیں بھونک رہی ہے اور تم خاموشی سے بیٹھے ہو ہماری اس تبلیغی اصلاحی پروگرام کے اندر قرارداد ہے نبی صحابی تابعی محدث مفسر محدث فقیہ اور دیوبندی بریلوی کسی مسئلہ کا رافضی تک ولی بزرگ صاحب نسبت لوگ ہماری التجا ہے ہماری ایک درخواست ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے چاہے وہ بریلوی مسلک کا ہو چاہے وہ اہل حق کی مسلک کا ہو ولی ہو نیک ہو ہمیں کسی سے سروکار نہیں ہم ہر ایک کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا قانون بننا چاہیے جو زبان کسی نیک کے خلاف بھونکے اس زبان کو گدی سے کھینچ دیا یہ قانون پاس ہونا چاہیے صرف ساڑھے واسطے یا سارے نیک لوگوں واسطے ہوں اے دسو اے مطالبہ انصاف ہے یا زیادتی ہے یہ تو ظالم انصاف والی حکومت ہو کر بھی انصاف نہیں کرتا مطلب کوئی انصاف والے بیٹھے ہو وہ ویسے پتہ انہوں کوئی لگ گئے ہوں بیچارے منہ تے نہیں کر دے اندروں اندروں شرمسار ہے خیر اللہ پاک معاف فرماوے تو مدرسہ قائم کرنا ہے سونے صدیق صحابہ کی شان کو ماننا ہے سارے صحابہ حق پر ہیں بولو تم اللہ کے مہمان ہو اللہ نے گناہوں کو معافی کا کرم پھیر دیا جلسے کے لیے یا ہر نماز کے وقت جب بھی اذان آئے مسجد کے اندر بولو اور اللہ کے گھر کے اندر جو آباد کرنے والے ہیں وہ مومن ہیں وہ جڑے مسجد کو دور ہٹ میں دیں وہ منافق ہیں
سنے حبیب نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، میری امت کا ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے اس کا ہاں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایویں نہیں؟ تے المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، میری امت کا منافق جب مسجد میں آتا ہے وہ پرندے کی طرح پنجرے میں پھڑ 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 کرتا ہے، کب میری جان چھوٹے گی میری کرو۔ ہم نے مومن بننا ہے، مسجد میں آ کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا کہنا سننا آپ حضرات کا، جو علماء مشائخ آئے، سب بزرگ آئے، نعت خان آئے، قراء آئے حضرات، سارے حضرات کی کلام کو اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے اخراجات کی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، جنہوں نے دعوت دی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی یہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہیں اور یہ مولوی عاصم جس نے وہ پورے ملک میں ٹیلی فون گھمائے، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ تو یہ جڑا چاچا بیٹھے ہی نے فون ہی نہیں کیتا تھا، تو آپ انشاءاللہ ان سے تعلق رکھیں گے، رابطہ رکھیں گے، تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ نیکیوں میں سب سے پیاری نیکی اللہ کو علماء کی خدمت ہے، طلباء کی خدمت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدرسہ بننا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ بولو۔ پرویز مشرف نے کہا ہم بند کریں گے، وہ دے ویلے 10-11 مدرسے ہیں، ہن 32,000 مدرسہ ہے، اس ویلے 5-6 لاکھ طالب علم، ہن 33 لاکھ طالب علم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ ٹھیک ہے بزرگوں، ہاں جی دعا کر دی، کیا کرنا ہے بندہ سے؟ اچھا چلو آپ دے جی، چلاؤ تقریر آگے، بس اچھا اب کیا کرنا ہے آگے؟ دعا کر دو۔ ایک دفعہ زبان کو اوپر تالوں کے ساتھ لگاؤ، توجہ ادھر بائیں طرف کرو، کہو زبان سے اللہ 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 اللہ